அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நீங்கள் காதரியா டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லை என்றால் இப்போதே சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئهم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج امبور تمل ناڈو میں آپ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے. جلسہ کرانے والے عاشقان رسول
کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے جو 27 سال سے یہ جشن میلاد پاک بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں، اور ہمارے محترم آصف بھائی صاحب جو آج کے اس جلسے کے روح رواں ہیں، اور ان کی ساری ٹیم، ان کا ساتھ دینے والے ان کے سارے رفقا قابل مبارکباد ہیں۔ اور میں محترم المقام عالی جناب مالک ربانی صاحب کی دعوت پر آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے اسٹیج پر شہنشاہ خطابت حضرت علامہ خوشتر ربانی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ اعجاز صاحب قبلہ اور دیگر جلیل القدر علماء کرام، خطباء اعظام، ناطخہ حضرات، دانشوران قوم و ملت موجود ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے اگر اس کو بندہ مومن صحیح طریقے سے اگر سمجھ لے تو پوری زندگی میں کبھی وہابی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ۔ آپ تو سننی ہے، مگر جو وہابی ہے انہیں بھی پڑھ لیا، سمجھ لیا تو زندگی میں کبھی وہابی نہیں بنتا۔ اور مصیبت پٹھوں سے یہی ہے، پڑھتے مگر سمجھتے نہیں۔ ٹینشن یہ ہے، نہیں پڑھتے مگر سمجھتے نہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جہنمی بنانا چاہتا ہے تو اس کے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اس کے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں کو سننے والا بھی بنایا، پڑھنے والا بھی بنایا، سمجھنے والا بھی بنایا۔ مگر آپ اتنا بری طریقے سے اگر ریسپانس دیں گے تو میں 15 منٹ میں تقریر ختم کر دوں گا۔ امبور ہوں گا، تمل ناڈو ہوں گا، کیا بھی ہوں گا، میرے کو اس سے تعلق نہیں ہے، میرے کو ریسپانس سے تعلق ہے۔ ریسپانس اچھا ہونا چاہیے، نہیں ضرور ضرور کیسا بولے ویسا سب جنے بولنا ضرور۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈ ٹھنڈے ہمارے سنیا مسلمان ایسا محسوس ہوتا بعض مقامات پہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں گلوکوز پیشنٹ سے خطاب ہو رہا ہے، تو آپ نہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہیں اور آپ نہ مریض ہیں، آپ کو اللہ نے صحت بھی دیا ہے اور آپ امبور کی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایسا ریسپانس دو کہ انشاءاللہ تعالیٰ بازو والا پریشان ہو جائے کہ اتنی سنیاں آئے کہاں سے۔ تو دیکھیے میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ کس کے تعلق سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ کس کے تعلق سے بولو؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں جو کہتے تھے وہ آمنہ کے لال پر قرآن بن کر نازل ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ وہ سینکڑوں سال پہلا پچھلا زمانہ، اور آمنہ کے لال پر قرآن کی شکل میں رب کریم حضرت عیسیٰ کی بات کو نازل کر رہا ہے کہ عیسیٰ یوں کہا کرتے تھے، نہ صرف کہتے تھے کرتے دکھاتے تھے۔ دیکھو آپ کو اپنی امی جان سے محبت ہے، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ ابا سے بھی ہے، ہو سبحان اللہ۔ بیگم سے ابا یہاں زیادہ لوگ بولے سبحان اللہ، بیگم بولتے کہ تھوڑے لوگ ایکٹیو ہو جائے سبحان اللہ۔ تو بیگم سے بھی محبت ہے، بچوں سے سبحان اللہ۔ تو دیکھو آپ سب سے محبت کرتے ہیں، بیگم سے بھی، بچوں سے بھی، ماں باپ سے بھی، لیکن کون کیا بولا آج صبح میں آپ کو یاد نہیں ہے؟ بات کرے کام کرے رائٹ لیے نکل گیا، قصہ ختم۔
اب اس کو لکھ کے رکھ کے بیٹھتے گا میرا بیٹا بولا ابو جان آپ بہت اچھے ہیں، وہ لکھ کے تھوڑی رکھتے نہیں رکھتے، آدمی بات کر لیا لکھے دیکھ لیا ختم، قصہ ختم، زیادہ مقدم میرا بچہ میرا چھکو کے پپو لے لیا نکل کے قصہ خلاص۔ مسئلہ تو سمجھے آپ کی امی جان آپ سے کیا فرمائے آپ یاد نہیں رکھتے، ابا جان کیا بولے یاد نہیں رکھتے، آپ کیا بولے ماں باپ یاد نہیں رکھتے۔ اجی ہم محبت تو کرتے ہیں مگر ہماری محبت بس اتنی ہے وقتیہ طور پہ بات کرتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج سے 4 دن پہلے آپ کی بیگم نے آپ سے کیا کہا آپ کو یاد نہیں ہے، آپ مرشد سے محبت تو کرتے ہیں، 8 دن پہلے مرشد نے کیا کہا آپ کو یاد نہیں ہے، آپ محبت تو کرتے ہیں لیکن جمعہ کے خطاب میں آپ کے عالم نے آپ سے کیا کہا آپ کو یاد نہیں ہے۔ مگر دوستو یہ ہماری محبت ہے جو بات تو کرتی ہے مگر بھی بھول جاتی ہے، مگر خدا کی محبت دیکھو اپنے محبوبوں سے جو کتنا پیار کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ قرآن بنا کے محبت کے زمانے میں وہ قرآن بنا کر پیارے مصطفیٰ پہ نازل کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یوں کہا تھا، اللہ نہیں کہہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ کے الفاظ کو قرآن میں اتار رہا ہے۔ انی اخلق لکم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب اس کو سمجھیں گے نا آپ وجد میں آ جائیں گے، سبحان اللہ وجد میں آ جائیں گے آپ ایسے جملے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ اللہ اکبر، کیا ہے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں، بے شک میں، سبحان اللہ۔ مولا یہ اس نے سمجھا اس لیے وہابی بن گیا، یہ فارمولا نہیں سمجھا قرآن کا، یہ نہیں سمجھا قرآن کا فارمولا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے بے شک میں، اور یہ کوئی مولوی صاحب مفتی صاحب لال کتاب ہری کتاب کی بات نہیں ہے، انکار کا رسول والا کافر ہو جاتا، یہ قرآن کی بات ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے بے شک میں مٹی کا ایک مجسمہ بناؤں گا، پرندہ بناؤں گا، اور پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، مٹی کا پرندہ بناؤں گا، کہے گا پرندہ مٹی کا پرندہ، اور اس کے اندر پھونک ماروں گا، جیسے ہی پھونک ماروں گا وہ زندہ ہوگا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ اڑنے بھی لگے گا۔ اس کو بناؤں گا کون؟ میں، پھونک ماروں گا کون؟ میں، زندہ کروں گا کون؟ میں، اللہ کے حکم سے کیا ہوگا؟ طیرا بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جائے گا۔ مطلب میرے رب نے مجھ میں یہ کمال رکھا ہے کہ میں پھونک مار دوں تو مٹی کے مجسمے میں جان آ جائے گی۔ اسٹیچو آپ کے تمل ناڈو میں بہت ہے۔ میں صبح میں بولا ربانی صاحب کو ایئرپورٹ سے نکلتے کہ بولا میاں وہ دیواروں پہ جو بہترین فوٹوਆਂ رہتے دیکھو، جب پہلے آتا تھا تو جے للیتا کے فوٹوਆਂ تھے، اب آ رہا تو اسٹالین کے فوٹوਆਂ ہیں۔ میاں اتنا بہترین پٹھا ڈالا، ولی اللہ پھونک مار دیا تو پھر اسٹالین چلنا شروع ہو جاتا، جے للیتا پھر سے تمل ناڈو میں دوڑنا شروع کر دیتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پیارے دوستو حضرت عیسیٰ کرے میں پھونک ماروں گا تو مٹی کا بنا ہوا مجسمہ جو پرندہ میں نے تیار کیا اس میں روح بھی آئے گی، جان بھی آئے گی، وہ اڑنے بھی لگے گا۔ کیسا؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے مجھ میں یہ کمال رکھا ہے، میں پھونک دوں تو بے جان چیز میں جان آ جائے گی۔ تو مطلب اللہ دیکھو کسی میں جان ڈالنے کا کام اللہ کا ہے، کسی کو زندہ کرنے کا کام اللہ ہے، تخلیق کا کام اللہ کا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کہے انی اخلق، خالق اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کہے انی اخلق، بے شک میں زندہ کروں گا، میں تخلیق
سے مطلب اللہ نے اپنا جو قدرت کا پاور ہے اپنے حکم سے اس کا مظہر اپنے بندوں کو بنایا ہے، اس کا مظہر اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ بھائی یہ نعمت اللہ کی ہے، کسی کو کھانا کھلانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ پاور سیٹ کو عطا کر دے، اللہ کی مرضی۔ بولتا ہے تو کیسا کھانا کھلاتا ہے، یہ کھانا کھلانے کا کام اللہ کا ہے، اندور کے سیٹ تو نہیں کھلائے گا، اللہ کا کام تو کیسے کرنا، شیخ اے ڈارلنگ چپ ہے۔ بے شک کھانا کھلانے کا کام اللہ کا ہے، مگر اللہ چاہے تو بندے کو یہ کمال دے دے۔ جان بچانے کا کام اللہ کا ہے، تو ہارٹ اٹیک آیا تو گھر میں تھپک لیتے بیٹھتے ہو، ماں ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، یا بات رسو جاؤ، تھپک لیتے بیٹھتے۔ دوا کھانے کو لے کے جاتے، کائی کو لے کے جاتے، ڈاکٹر صاحب لٹا کے وینٹیلیٹر پہ ڈال کے واپس لے کے آتے، لاتے نہیں لاتے۔ جان بچانے کا کام اللہ کا ہے، مگر اللہ فضل فرما دے تو بغیر طہارت لینے والا ڈاکٹر بھی جان بچا سکتا ہے۔ نہیں سمجھے نا؟ سمجھ گئے؟ کووڈ آیا دینے والا کو، چائے پلانے والا کو، چائے ورنہ 2025 آنے سے پہلے سے وہ نکال دیا۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، پھر بات کریں، مگر اپنے پٹھے بھی خطرناک ہونے، خامو جانا بھی تو پہلے لوڑے اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی، یہ تو جلسہ ہے، ہمارے مسلمان خبرستان میں ٹھہر کے میت کو گاڑتے گاڑتے بھی چائے پی رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا مارا تو مارا رہے، پہلے میرے کو چائے لا بول رہے، حالت اتنی بھی ہو گئی مسلمانوں کی، یہ دال رہے بھائی، دال عبداللہ گڑ کھائے رہے اب مسئلے کو سمجھو دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے دوستو، ذرا مسئلے کو سمجھو۔ جان بچانے کا کام اللہ کا ہے، مگر اللہ فضل فرما دے تو ایک غیر مسلم ڈاکٹر بھی جان بچاتا ہے۔ ارے جب غیر مسلم ڈاکٹر جان بچا سکتا ہے، ارے جب اللہ چاہے تو انسان کو شفا پہنچا سکتا ہے، انسان کو کھانا کھلا سکتا ہے، انسان کو علم والا بنا سکتا ہے، انسان کی مدد کر سکتا ہے، تو پھر سوچو عام درجے کا انسان کس انسانوں کو کھلا بھی سکتا ہے، بچا بھی سکتا ہے، کمال بھی کر کے دکھا سکتا ہے، تو پھر وہی کمال اللہ اگر نبیوں اور ولیوں کو عطا کر دے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ غوث اعظم اگر کسی کے لیے دعا کر دے، جس کو اولاد نہیں ہے اس کو اولاد ہو جائے تو ٹینشن کی کیا بات ہے؟ سرکار غریب نواز اگر نگاہ کرم فرما دے، غلاموں کا بیڑا پار ہو جائے تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ نے محبوبوں کو پاور والا بنایا، اللہ نے محبوبوں کو ذرا زور سے بولو، پاور والا بنایا، پاور والا بنایا۔ میرے پیارے دوستو اب ذرا آؤ آگے دیکھو کیا کہتے ہیں۔ یا تو کیا تھا، جان نہیں تھی، بول رہے میں خود مٹی کے تودے بناؤں گا، پرندے بناؤں گا، پھونک ماروں گا، ان میں جان آئے گی، وہ اڑنے لگیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ
مادر ذات اندھے کو بینا بنا دوں گا. بینا بناتا ہوں جس کو ماں کے پیٹ سے آنکھ نصیب نہیں ہوئی, اندھا بن کے پیدا ہوا. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو آنکھ عطا کر دوں گا, میں اس کی بینا بنا دوں گا. یہ موتیا بند کے آپریشن کے باتیں نہیں ہو رہے ہیں, لیزر آپریشن کے باتیں نہیں ہو رہے ہیں. حضرت نمبر بہت بڑھ گیا, 7.5 دور کا نہیں دکھ رہا, موٹے موٹے بلے لگ گئے. اب نہیں, یہ باتیں ٹھنڈے باتیں نہیں ہو رہی ہیں. کہہ رہے جو مادر ذات اپنے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا, حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں اس کو آنکھ عطا کرتا ہوں. اللہ. اور یہ بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ. ملا بول رہا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور اللہ کہہ رہا ہے بندہ یہ بھی کر سکتا ہے. اب ملا کی سننا, اللہ کی سننا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کی سننا. ملا کی نہیں سننا, وہ خطرناک ہے. ملا کام پچھان دیتا. ملا والا ڈینجر ہے, پٹھا. بات سمجھ گئی؟ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں دوسری بات کیا ہو گئی کہ مادر ذات جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو, میں اس کو بینا کر دیتا ہوں. اور اب تیسری بات سنو, والآب راسا, اور میں اس کو شفا یاب کر دیتا ہوں. کس کو؟ جس کو کوڑ کی بیماری, برس کی بیماری ہو, میں بیمار کو شفا یاب بنا دیتا ہوں. جس کو کوڑ کی بیماری ہو, سفید سفید پیچز والے دھبوں کی بیماری آتی, دیکھو پورے حکیم پورے ڈاکٹر دنیا کے پورے انجیکشن مل کے جہاں پہ گھٹنے ٹیک دیے, حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہاں سے میں اپنے جلوہ دکھاتا ہوں. بول رہے ہیں میں اس کو جس کو کوڑ کی بیماری ہو, برس کی بیماری ہو, میں شفا دیتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں. بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ہمارے پاس امبور میں, تمل ناڈو میں باس پٹھے بہت مٹھے ابو مما ہے. ہم توحید پرست ہیں, صرف اللہ. حلق میں سے آوازہ نکالا تو ہمارے امبور والے بولے واہ پورا سعودی ریٹرن دکھ رہا ہے. اور اللہ, صرف اللہ, اللہ اللہ کی بات, اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں, صرف اللہ کو مانتے ہیں. پھر اب یہ آیت کا کیا کرتا؟ صرف اللہ کو ماننے والے, یہ بھی اللہ ہی کہہ رہا ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں آنکھ دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں زندہ کرتا ہوں. کس کو؟ جو ہے نہیں اس کو بنا کے زندہ کرتا ہوں بول رہے ہیں. جو نہیں ہے اس کی تخلیق کرتا ہوں بول رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھو چوتھی بات کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں رب کہہ رہا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. پہلے بولے جو نہیں ہے اس کی تخلیق کرتا ہوں بول رہے ہیں, اور اب بولے جو مر گیا میں اس کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. مردے کو زندہ کرتا بول رہے ہیں جی, مردے کو. مردہ میں تو معلوم نا, اللہ کا شکر ہے. میں بازو والوں کو نہیں معلوم, ہولوں کو. مردے کو زندہ کرتا ہوں بول رہے ہیں حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ بولے بلکہ ان کا مرید نہیں سنانا, ہمارے پیغمبر اتنی شان والے تھے, ان کا کوئی کلمہ پڑھنے والا عیسائی نہیں سنانا. حضرت عیسیٰ کی شان والے تھے. حضرت عیسیٰ کی یہ شان ان کا پیدا کرنے والا کہ دنیا والوں, اے قرآن پڑھنے والوں, اے قیامت تک آنے والوں, دیکھو میں نے اپنے محبوبوں کو کیسی عزت والا, شان والا, عظمت والا, رفعت والا بنایا ہے کہ ان کی ٹھوکروں میں میں نے محبوبوں کی زندگیاں بدل دی. میرے محبوبوں کی عظمت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ, اللہ کے حکم سے
کس کے حکم سے؟ اچھا اب سوچو ٹھوکر مارنے کا ارادہ حضرت عیسیٰ کا ہے، ٹھوکر مارنے والا قدم حضرت عیسیٰ کا ہے، مردہ زندہ ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ کرے اللہ کے حکم سے، تو کیا مطلب حضرت، کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے تم اللہ کے ولیوں کو خالی مت سمجھو، تمہارے ارادوں کے ساتھ تمہاری مرضی شامل ہوتی ہے، محبوبوں کے ارادے کے ساتھ مولا کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے اس کے خدا کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، خدا کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم کو بھی اللہ نے یہ کمال عطا کیا تھا کہ میرے غوث پاک مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور مردوں کو زندہ کرنا یہ صرف خدا کا کام نہیں ہے، خدا نے اپنے فضل سے، اپنی عطا سے، اپنی مہربانی سے، اپنی نوازی سے یہ کام، یہ قدرت، یہ جلوہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دیا، اپنے محبوبوں کو عطا فرما دیا۔ پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ کی ہے، پیارے مصطفیٰ کی ہے، اور اولیاء اللہ میں صابر کیا کلیری بھی کرے، سرکار غوث اعظم بھی کرے، مردوں کو زندہ کرے، مردوں کو زندہ کرے۔ میرے پیارے بزرگوار دوستو، شان مصطفیٰ ہی دیکھو، اپنے والدین کریمین کی مزارات پہ تشریف لے جا رہے، والدین کریمین کو مزارات سے اٹھا کر کلمہ پڑھا کر مزار میں لٹا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال دیا، حضرت عیسیٰ کو یہ کمال دیا کہ میرے بھائی وہ مردوں کو زندہ کرتے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی، قرآن بیان کر رہا ہے، 5ویں بات سنو، بڑی کمال کی ہے۔ لوگ حضور کو علم غیب نہیں ہے تو پھر کس کو تیرے کو ہے؟ حضور کو نہیں ہے تو پھر کس کو ہے؟ کس کو ہے بھائی؟ ارے جب شان والوں کا نہیں، اگر شان نہیں ہے تو پھر تیرے پاس شان ہے، عزت والوں کا نہیں، اگر یہ کمال نہیں ہے، شرف والوں کا نہیں یہ کمال نہیں ہے، محبوبوں کا نہیں یہ کمال نہیں ہے، تو ہے کس کے پاس؟ اور غیب بتانا کیا کمال کی بات ہے جی؟ جو لامکاں دیکھ رہا ہو، جو سر کی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھ رہا ہو، اس کو پیٹ کے پیچھے دیکھنا کیا کمال کی بات ہے جی؟ ایک صاحب بولے حضور علم غیب نہیں رکھتے، تو میں بولا ایک حدیث ہے، میں یہاں سن بڑا اتنا خوش ہوا حدیث سن کے، اس کی آتما کو شانتی ملی۔ کیا حدیث ہے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا، تو میں پوچھوں گا یہ شخص کو دوزخ کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ تو مجھے بتلایا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جو ہے فلاں 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 گناہ کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کہتے ہیں پھر اس کو مجھے بتایا جائے گا، اسے لے جا کر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث سن کے پٹھا اتنا خوش ہوگا، دیکھے حضور کو اگر علم غیب رہتا تو فرشتے سے کئی کو پوچھتے تھے اس کو کہاں لے کے جا رہے، دوزخ میں لے جا رہے، تو کئی کو لے کے جا رہے، کیا گناہ کرا؟ فرشتے حضور کو بولے، حضور کو معلوم نہیں تھا، فرشتے بولے۔ میں پوچھا ابا کتنا پیارا ہے رے چھگو تو، کیا ہے جاہل کو جاہل کتاب پڑھ کے سنایا تو علم کہاں سے آتا؟ نہیں، جاہل کو عالم کتاب پڑھ کے سنایا تو علم آتا۔ میں پوچھا کہیں کو اتنا خوش ہوا تو؟ پوچھا تو دیکھے آپ حدیث سنا دیے، گواہ حدیث حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ اگر حضور کو علم غیب رہتا تو فرشتوں سے کہیں کو پوچھتے تھے کہاں لے کے جا رہے، کیا گناہ کرا، کہاں ڈال رہے؟ حضور خود کو اس کو دوزخ میں ڈال دیا۔ دیکھے حضور کو علم غیب رہتا اس لیے فرشتوں سے پوچھے، تو میں پوچھا ارے انا ڈی ایم کے میں پوچھا قیامت ہو گئی
قیامت ہو گئی 1400 سال ہو گئے اور ابھی کتنے 100 سال ہے وہ اللہ کو معلوم. وہاں کیا ہونے والا ہے آمینہ کا لال 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. اس سے بڑا علم غیب اور کیا ہونا. میں کیا پوچھوں گا میرا نبی وہ بھی بیان کر رہا ہے, فرشتہ کیا بولیں گا میرا نبی وہ بھی بیان کر رہا ہے, وہ بھی بیان کر کے امت کو بتا رہا ہے یہ گناہ کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا. تو مطلب امتی ہو تم یہ گناہ مت کرو. اچھا جو حدیث علم غیب پہ دلالت کرتی حوالہ اس کو علم غیب نہیں ہے بلکہ ثابت کر رہا لوگوں پر. سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو بول رہا ہوں دیکھو بھائی 2025 میں حالات کچھ ایسے ہونے والے ہیں کہ جو ہے کانگریس کی گورنمنٹ آنے والی ہے. مثال دے رہا ہوں بھائی, سمجھا لیں کہیں جا کے کمپلین نہ کر کے کچھ تو ایک نیا کام کر دیں گے. تو میں بول رہا ہوں 2025 میں آنے والے تھے. آپ بول رہے ہیں مولانا کو کچھ بھی نہیں معلوم یا حاجی کو غریب پاتا کرتا نہیں معلوم ہے, سچ بول رہے ہیں. مسئلہ کو سمجھو. کوئی آدمی آگے کیا ہونے والا ہے بول رہا تو مطلب یہ ہے کہ اسے باخبر ہے. تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں مسئلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگوں نے اس کو جہالت بنا لیا ہے. جب عقل مردہ ہو جاتی ہے تو سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے. تو دوستو اب سنو حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھروں میں کیا جمع کر کے آئے ہو میں بتاتا ہوں. اتنے لوگ کیا کیا کھا کے آئے میں بتا سکتا ہوں. میں کیا کھا کے آیا تم بتا سکتے ہو. میں کھانا ہی نہیں کھا کیا بتا دوں. مسئلے کو سمجھ رہے ہیں. کیا کھائے میں نہیں بتا سکتا ہوں. میں کیا کھایا تم نہیں بتا سکتے. تو پتا کیا چلا تمہاری بات مجھ پہ پوشیدہ ہے, میری بات تم پہ پوشیدہ ہے. مگر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تم کیا کھا کے آئے ہو میں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. ظالمو تم اس نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہو جس کا کلمہ حضرت عیسیٰ پڑھتے ہیں, جس کی شان عیسیٰ بیان کرتے ہیں, جو بروز محشر جس عیسیٰ کو اذن شفاعت میرا مصطفیٰ دلائے گا وہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو. اور میں بتاتا ہوں وما تدخرون فی بیوتکم اپنے گھروں میں کیا کیا جمع کر کے آئے ہو. اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ. اب اللہ آگے کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہے. سمجھتا وہی ہے جس کو ایمان نصیب ہوتا ہے. بے ایمان کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بے ایمان اس میں چٹا ہے. ہم بھی اللہ کے رسول کی طرح ہیں, وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. وہ بھی تبلیغ کرے ہم بھی تبلیغ کرے. ڈارلنگ کتنے پیار سنو کی چچے پتا کرتی اماں تو. ابے بے وقوف نبیوں کی بات کہاں کر رہا. تیرے گھر میں 4 آدمی ہیں, 4 عورتیں ہیں. ایک تیرا باپ ہے, دوسرا تیرا بھائی ہے, تیسرا تیرا بیٹا ہے, چوتھا تیرا داماد ہے. ایک تیری ماں ہے, دوسری تیری بیگم ہے, تیسری تیری بہن ہے, چوتھی تیری بیٹی ہے. 4 عورتیں ہیں 4 مرد ہیں مگر چاروں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے. بیٹی ماں کے برابر نہیں ہے, بہن بیوی کے برابر نہیں ہے, بیوی تیری اماں کے برابر نہیں ہے. گھر کے ہلو بولو بول رہے ہلو بولو زور سے بولو بولے. اچھی بات ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی.
بولو جی تمہارے بیگم کا مرتبہ بڑا ہے, تمہارے امی کا مرتبہ, ایمانداری سے بولنا, جو ہے وہ صحیح صحیح بولو. ہاں تمہارے امی چلے گا بلکہ تم بولنے دو. بولو جی ایمانداری سے بولو, بیگم کا مرتبہ بڑا, امی کا بڑا, ایمانداری سے بولو جی. امی کا اللہ کا شکر ہے. یہاں تو بولے اللہ کا شکر ہے, گھر میں کیا حال ہے بندہ. اجی امی کا مرتبہ بڑا ہے, بیگم بھی عورت ہے, امی بھی عورت ہے, دو عورتیں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, مگر دونوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے. ایک وہ ہے جو ہماری راحت کا سبب ہے, دوسرا وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے. عورت وہ بھی ہے, عورت یہ بھی ہے, مگر دونوں میں مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بیٹا بھی مرد ہے, باپ بھی مرد ہے, مگر بیٹا وہ ہے جس کے لیے ہم جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے, مگر باپ وہ ہے جو ہمارے لیے جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. دونوں کا مرتبہ بیٹا باپ کے برابر نہیں, باپ بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا. ارے ظالم, تیرے گھر میں جو 4 مرد 4 عورت ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. تو بدبخت ہے, تو 14ویں صدی میں پیدا ہو کر گناہگار, خطاکار, زیادہ, بدکار ہو کر سارے نبیوں کے سردار کے برابر کیسے, سارے ولیوں کے سردار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبور میں اور جو ہے تمل ناڈو میں رہنے والے ولی کامل کے برابر کیسے ہو سکتا؟ تو اپنے استاد کے برابر نہیں ہو سکتا, تو اپنے پیر کے برابر نہیں ہو سکتا, تو اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا, اگرچہ کہ باپ شرابی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تب فارمولا سمجھ گئے تو کل سے گھر میں فاتحہ شروع ہو جاتی. دیکھو امپور میں ایک فیملی ایسی ہے جن کے گھر میں بیٹا حافظ قرآن ہے. نماز پڑھنے کل فجر کو گئے, بیٹا بھی گیا حافظ صاحب, بابا جان بھی گئے, دادا بھی گئے. بیٹے کو بولے بابا نماز پڑھاؤ. بیٹا نماز پڑھا رہا ہے, 100 آدمی فجر کی نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں جس میں باپ بھی ہے دادا بھی ہے. نیت کرنے کھڑے, نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی میرے بیٹے عبد الرحمان کے پیچھے. فرشتے بولتے رکھ لے تیری نماز تیرے جیب میں. کیا نیت کرنا پڑے گا؟ اس امام کے پیچھے, اس امام کے پیچھے. بیٹا ہے, باپ کا امام ہے, دادا کا امام ہے. 24 گھنٹے عبد الرحمان باپ کے اشاروں پہ ناشتہ. ابا بولے آؤ, آ گیا, بیٹھو, بیٹھ گیا, جاؤ, چلے گا, کام کرو, سودا لاؤ, سودا لاؤ. 24 گھنٹے ابا کی سنا, دادا کی سنا. اب عبد الرحمان حافظ صاحب پر باندھنا پڑے گا دادا کو بھی ابا کو بھی. تکبیر اللہ. عبد الرحمان پڑھ رہا ہے سورہ بقرہ, دادا کو آئی چڑ, بولے لمبا سورہ شروع کر دیا, اللہ اکبر, پیچھے سے دادا. کر سکتے ہیں آپ کا بولے عبد الرحمان رکو جا, بول سکتے ہیں؟ بولو. ارے اللہ بتا رہا ہے جو صرف ایک مصلی آگے جا کے امام بن جائے تو اس کا باپ اس کے برابر نہیں ہو سکتا, اس کا دادا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ نے جسے نبیوں کا امام بنایا ہے وہ 14ویں صدی کے ملا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تقریر تو حیدرآباد میں ہونا تھا یار. جائدہ کی غفلت سے امبور میں ابھی آگے قوم کو نعرہ لگانا بھی نہیں آتا. لگائے بھی تو الٹا. پہلے نعرے تکبیر, سبحان اللہ. سیدھا بھی آتا ہے ان کو مگر غفلت سے پہلے الٹا لگا. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو,
مسئلہ کو سمجھو یار. دین سمجھداری کا نام, الڑ بازی کا نام دین نہیں ہے, جذبات کا نام دین نہیں ہے. گئے مٹن بریانی میں کھائے ایسا نہیں. دین ہے, یہ ایمان ہے. ایمان اس کو سمجھنا ہے, اس کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے, دل سے تصدیق کرنا ہے, زبان سے اقرار کرنا ہے. جب سمجھیں گے تو تصدیق کریں گے, سمجھ میں آیا تو اقرار کریں گے, ورنہ خالی اللہ ایک ہے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ ایک ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کیسا ایک ہے. مانتے ہو تو بتانا پڑے گا کیسے مانتے ہیں. رسول اللہ کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تمہارے نبی کی شان کیا ہے, تمہارے نبی کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, عزت کیا ہے, رتبہ کیا ہے. وہ پاکستانی چندی چور مولوی کی طرح تم باتیں نہیں کر سکتے. بولا نبی ان پڑھ تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, تو میں بولا چندی. اگر نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, ان پڑھ تھے, تو پھر نبی کا کلمہ پڑھائیں گئی وہ. دیکھو بھائی, تم اپنے گھر میں ٹیوشن ٹیچر بھی لائے تو کوالیفائڈ کو دیکھتے, اس کی کوالیفیکیشن چیک کرتے, کتنا پڑھے ہوئے صاحب. آپ میرے بچے کو ٹیوشن پڑھانے آئے 10th کلاس میں, میرا بچہ آپ پڑھائیں گے, مجھے پڑھاؤں گا, کیا پڑھے گا, بولے میں 10 فیل. تو مطلب تم اپنے بچے کو انکوالیفائڈ کو تم ایکسپٹ نہیں کرتے. تمہارے بچے کو پڑھانے والا بھی بہترین کوالیفائی ہونا چاہیے, اس کے اندر کوالیفیکیشن چاہیے, کوالیفائڈ چاہیے. پڑھانے والا تمہارے بچے کو آئے تو تم بولیں گے گریجویشن ہو کم سے کم, پوسٹ گریجویشن ہو تو اور زیادہ بہتر ہے, میتھمیٹیشین ہو تو بہت زبردست ہے. میرے پیارے دوستوں, تمہارے گھر میں تمہارے بچے کو پڑھانے والا ان پڑھ نہیں ہو سکتا. تمہاری مسجد میں اگر امام کو بھی رکھنا چاہتے ہو تو پوری کمیٹی والے بیٹھ کے اس کا انٹرویو لیتے, حافظ صاحب ہیں آپ, بولے الحمدللہ, آپ ذرا قرآن پڑھ کے سنائیے بھائی. او ویری گڈ. امام پڑھا لکھا ہونا, امام عالم دین ہونا, قرآن حدیث کا جاننے والا ہونا. ارے تم ان پڑھ کے پیچھے 4 رکعت پڑھنا نہیں چاہتے, تمہاری 4 رکعت کی امامت کرنے والا ان پڑھ نہیں ہو سکتا, تو تم کو ایمان دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے. تمہیں خدا کا پتہ بتانے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے. تمہیں خدا سے قرآن لے کر دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے. جس کی زبان سے نکل جائے تو کبھی بخاری بن جائے, کبھی مسلم بن جائے, کبھی ترمذی بن جائے, کبھی ابن ماجہ بن جائے, کبھی ابو داؤد بن جائے, کبھی نسائی بن جائے. ایسی قول و اخبار حدیث دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے. جس کی ارے جس کی حدیثوں کو جمع کرنے والا امام بخاری ہو, جس کی حدیثوں کو جمع کرنے والا امام مسلم ہو, امام نسائی ہو, امام ترمذی ہو, امام ابن ماجہ ہو, امام ابو داؤد ہو, جس کی حدیثوں کو جمع کر کے وہ امام بن جائے تو حدیث دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے. ارے جس کے اخبار پر جو تحقیق کرے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو, جس کے اخبار کی تحقیق کرے, جس کے قول و افعال پر ریسرچ کرے, ایک ایک جملے کی تحقیق کو پہنچے, وہ امام شافعی ہو, امام مالک ہو, امام حنبل ہو, اور پھر کائنات میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو. حدیثوں کی تحقیق کرنے والا, جس پر قرآن نازل ہو ان آیت کے شان نزول ناسخ و منسوخ پر بحث کرنے والا امام اعظم ہو, اور پھر دنیا میں کوئی اس کا ثانی نہ ہو, کوئی اس کے جیسا عالم زمین پہ نہ ہو. جس کے قول پر تحقیق کرنے والے کا یہ عالم ہے تو قول دینے والے کے علم کا بھلا وہ اور پڑھ تھے. پھر میں پوچھا اتنے خطرناک بات ہے کہیں کو کرا رہے تو پاگل. بولے اگر حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو پھر لکھے کہیں کو نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. لوگ باتاں بھی اتنے خطرناک کرتے, بھولے لوگ آ رہے تو سنتے کی سٹک جاتے, اچھے اچھے لوگوں کی زمین نکال دیتے لوگ پیر کے نیچے سے. بولے لکھے گئے کو نہیں.
اگر پڑھتے ہیں تو پھر ان کا استاذ کہیں کو نہیں ہے؟ دو باتیں، حضور کا کوئی بھی استاذ نہیں ہے، زور سے بولو، زور سے بولو، اور حضور کا بھی لکھے نہیں، کیوں نہیں لکھے سنو، اور کیوں استاذ نہیں ہے یہ بھی سنو، بات سمجھ گئے تو شان مصطفیٰ سمجھ میں آ جائیں، اور یہ ان پڑھ کا لفظ بے ادبی اور گستاخی بن جائے گا۔ سنو دوستو، حضور کا استاذ کہیں کو نہیں ہے۔ دیکھو میں اگر چیف منسٹر کو پڑھا دیا، مثال دے رہا ہوں، جا کے کل بول دیں گے میں اگر چیف منسٹر کو پڑھا دیا تو چیف منسٹر جتنے بہترین ڈیسیشنز لیتے رہیں گا نا، کالر چھٹک کے بولوں گا میں بولا تھا ان کو لیو بولے تو لیے سب انہوں جتنے انہوں ترقیاں چڑھتے جائیں گے، ایک ایک ختم آگے میں پیچھے چلتے رہوں گا، ان کے آگے چلوں گا، پیچھے نہیں، آگے میں بھی چلتا رہوں گا۔ سمجھ نہیں آگے، کیونکہ شاگرد کتنا بھی اوپر جاؤ، استاد ایک قدم آگے چلتا۔ سبحان اللہ، ذرا دور سے بولو سبحان اللہ۔ امام بخاری ہے، کتنے بڑے امام ہیں، لیکن آپ کے سامنے بول رہے انہوں امام بخاری کے استاد ہے بلکہ ایک بزرگ کا ذکر کر کے بولتے کہ آپ کے نظر میں خود بخود ان کا مرتبہ امام بخاری سے بڑا ہو جاتا۔ اگرچہ کہ پوری کائنات میں امام بخاری مشہور ہے، استاد کوئی معلوم نہیں ہے کس کو بھی، لیکن میں تعارف کرا کے بولا یہ امام بخاری کے استاد ہے، بولتے کہ آپ کے دل میں ان کی رسپیکٹ شروع ہو جاتی ہے۔ سرکار غوث پاک پوری دنیا میں مشہور ہے، میں بزرگ کا نام لے کے بولا غوث پاک کے مرشد ہیں، بولتے کہ آپ کی گردن خود بخود جھک جاتی، بولے یہ غوث اعظم کے مرشد ہیں، آپ کے دل میں ان کی رسپیکٹ شروع ہو جاتی، ان کا مرتبہ غوث پاک سے آپ کی نظر کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر بلند و بالا ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچو، اللہ جانتا ہے کہ اگر کسی کا تعارف انسان کا یوں ہو کہ یہ پیارے مصطفیٰ کے استاذ ہے، تو امتی کے دل میں حضور سے بڑا مرتبہ حضور کے استاذ کا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ سے زیادہ فضیلت والا کوئی اور، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ پیارے مصطفیٰ سے بڑے ہیں، اللہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسی لیے اللہ نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کو پہلے بھیجا مگر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھایا، پڑھا کے بتایا یہ پیغمبر تو ضرور ہے مگر ان کا ایمان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، حضرت ابراہیم حضور کے جد اعلیٰ مگر ان کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، حضرت آدم ابو بشر ہے، سارے انسانوں کے باپ ہے مگر ان کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب استاذ کیا کرتا تھا، کلمہ اگر پڑھ بھی لے نبی کا تب بھی کیا کرتا تھا، حضور چاند کے 2 ٹکڑے کرے، استاذ مکے کے پہاڑ پہ بیٹھا میں کیا وظیفہ ہے، میں بولا تھا ایسا کرنا بول کے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مصطفیٰ پر فضیلت لے جائے، بولے اے اللہ تو اس کی خاطر رب نے نبی کو کسی انسان سے نہیں کروایا، تو سوال پیدا ہوا ہے اللہ یہ پوری کائنات کو پڑھانے آئے ہیں، اگر ان کا کوئی استاذ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو رب نے جواب دیا ساری کائنات کے انسان سے پڑھیں گے مگر محمد وہ ذات ہے کہ پڑھتا جائے گا، اس کا رب اس کو پڑھائے گا۔ رحمان نے اپنے بندے کو
کو قرآن کا علم سکھایا. حضور کا استاد اللہ. حضور کا استاد زور سے بولو. اور ایک بات سنو, اللہ تعالیٰ کیوں پڑھایا اس میں ایک حکمت ہے, یہ بھی سن لو. دیکھو میرے اساتذہ نے کو جو پڑھایا, تھوڑے دن کے بعد ایک 40 سال 50 سال گزرنے کے بعد دنیا کے چیلنجز چینج ہو جائیں گے. ہمارے دور میں چیلنجز الگ ہیں, آگے کے دور میں چیلنجز الگ رہیں گے. آج سے 100 سال پہلے کے چیلنجز الگ تھے. نہیں, پہلے کتاب آپ نکال کے پڑھے تو, اب اگر کوئی فقہی مسائل نکال کے پڑھے تو اس میں کیا آتا معلوم ہے کہ جو ہے آپ کو یہ بتلایا جاتا اس کے اندر باڈی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب باڈیاں ہے ہی نہیں. اب عجیب و غریب مسائل ہے آج کل. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ دور کے چیلنجز الگ تھے. ہر دور میں ہر 40 سال 50 سال 100 سال بعد چیلنجز بدلتے جاتے ہیں. تو اب ہم جو پڑھے وہ تھوڑے دن کے بعد ہماری پڑھائی کا سسٹم الگ رہے گا, آگے کا سسٹم اور اونچا رہے گا. آپ لوگ ابھی پڑھے دیکھو نہیں, آپ کے دور میں میتھس الگ تھی, آج کے دور کی میتھس الگ ہے. آئندہ کا کیلکولیشن اور خطرناک رہے گا. آج سے 50 سال پہلے جس نے گریجویشن کیا وہ آج کے 10 کے بچے کو نہیں پڑھا سکتا, جبکہ میتھس میتھمیٹیشن اسٹائل الگ تھا, آج کا اسٹائل الگ ہے. وہ دور میں سائنس میں لیسنز الگ تھے, آج کی سائنس الگ ہے. اب زمین کے باتیں نہیں ہو رہے ہیں, خلاؤں کے, ناسا کے, مون کے, چاند کے جانے کے باتیں ہو رہے ہیں. زمین کی سائنس ختم ہو گئی, اب آسمانوں کی سائنس چل رہی. وہ دور کا علم الگ تھا, یہ دور کا علم الگ ہے. اب دیکھو آگے کی دنیا اور خطرناک ہے. اب آگے آنے والوں کو ایسے ایسے چیلنجز آئیں گے, آپ کا جو لیکچرر ہے آگے انہیں پھٹیچر نظر آئے گا. سائنس اتنی ترقی کریں گی, دنیا اتنی ترقی کریں گی, علم اتنا آگے جائے گا. تو اللہ نے چاہا حبیب انسان اتنا ہی پڑھا سکتا ہے جتنی اس کی عقل ہو. انسان اتنا سمجھ سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے جتنی اس کی بساط ہو. مگر میرے مصطفیٰ تو رسول ہے اور تیری بات ہر دور کے چیلنجز کا جواب پڑے گی. تو میرے مصطفیٰ کوئی مکہ یا مدینہ والا تجھے نہیں پڑھائے گا, کائنات بنانے والا خدا تجھ کو پڑھائے گا, تاکہ جب تو پڑھ کر جواب دے گا تو قیامت تک آنے والے ہر چیلنجز کا جواب تیری حدیث بنتی چلی جائے. 1400 سال ہو گئے, آج تک کوئی میرے نبی کی بات پہ انکار نہیں کر سکا, نبی کی چیلنجز کو جواب نہیں دے سکا. نبی نے ہر آنے والے چیلنجز کا حل بتا دیا. میرے دوستو سمجھو پیارے مصطفیٰ کی شان کو. ان پڑھے بول دیا, اصل کیا ہے دلوں میں بغض ہے حضور کے تعلق سے حسد. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں ارے دل تیرا اتنا بدماش ہے, اتنا گندا ہے, اتنا غلیظ ہے, یہ سب اندر گوبر رکھ لگے. اللہ اکبر, کیا ہوتا ہے ایسے ٹھنڈے آوازیں نکالنے سے؟ تیرا دل ناپاک ہے. میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. دل ناپاک ہے بولے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے سنی ابھی بہت خطرناک بولتے, وہی نقشبندی صاحب بولتے ہیں. ایمانداری سے بولو, جسم ناپاک ہے نماز ہوتی نہیں ہوتی. جسم ناپاک ہے اور پورے جسم کو کوئی بھی گندگی نہیں لگا لیتا, ایک آدھ جگہ گندگی لگتی مگر پورے جسم سے نماز نہیں ہوتی. اسی طرح جسم کے اوپر غلاظت, ناپاکی, نجاست لگ جائے, آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. اسی طرح دل بھی جب بغض مصطفیٰ سے ناپاک ہوتا ہے تو نماز.
جس طرح نماز پڑھنے کے لیے دنیا کے میل و کچیل سے ناپاکی سے جسم کو پاک کرنا فرض ہے، اسی طرح بغض مصطفیٰ اور بغاوت اولیاء سے دل کو بھی پاک کرنا فرض ہے۔ آ گئی بات سمجھ نہیں آئی؟ آئی؟ کل سے بازو والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، دل ناپاک ہے جس کا، انہیں اچھی پڑھ رہا خیرت بہت اچھی پڑھتا انہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ چھبو ماما کتنا پیارا پڑھے ماما، زبان نہیں دل دیکھا جائے گا، دل دیکھا جائے گا، دل میں بغض ہے، عداوت ہے، شرارت ہے، نتیجے تعلق سے دل کے اندر گندگی ہے۔ حلق سے کتنے بھی اچھے الفاظ نکال لے، کتنے بھی اچھے مخارج ہو، کتنی بھی اچھی تجوید ہو، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضور کا استاذ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ حضور قیامت تک آنے والے ہر چیلنجز کا جواب ہے۔ اس لیے رب نے کہا حبیب میں نے کائنات بنائی ہے، میں جانتا ہوں کیا کیا ہونے والا ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ میں تجھے علم دوں گا تاکہ قیامت تک آنے والے ہر چیلنجز کا جواب میرا مصطفیٰ بنے۔ اللہ نے حضور کو پڑھایا۔ پھر اب دوسری بات سنو، جب حضور کو اللہ نے پڑھایا تو پھر حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے؟ سنو ہمپور والوں غور سے سنو، حضور لکھتے کہیں کو نہیں تھے؟ کل اپن سب جنے مل کے کیا کریں گے؟ مدراس ہائی کورٹ کو جائیں گے، جا کے بیٹھیں گے کورٹ میں، دیکھیں گے ہائی کورٹ کے جج صاحب صبح سے لے کے 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک دیکھیں گے ان کو، جتنے بھی ججمنٹ جج صاحب دیتے نا، اسکیل لے کے پینسل لے کے سب لکیر مار کے ججمنٹ لکھنا شروع نہیں کرتا۔ ایسا ایسا عبد الرحمان رات میں پیتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، 3 لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تھا، وکیل یہ دلائل دیا، یہ وکیل یہ دلائل دیا، پھر میں یہ ججمنٹ دیا، پیپر پڑھ گیا، پھر پلٹا کے پھر ایسا لکھ کے پھر پیپر اور پھر آخری میں سگنیچر ایسا کرتے وکیل صاحب، نہیں ادھر ادھر ادھر، وہ چلتے رہتا پیچھے، میری تقریر میں اکثر ایسا ہوتا رہتا، میں ادھر ہی دیکھو، جج صاحب ایسا کرتے بولو، جج خود لکھتا پورے کورٹ کو ایسا دکھ رہا تمہیں، جج لکھتا نہیں لکھتا، حالانکہ جج ججمنٹ دیتا مگر لکھتا نہیں، نہ ہائی کورٹ کا جج لکھتا نہ سپریم کورٹ کا جج لکھتا، کہیں کو نہیں لکھتا۔ وہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنا اس کی شان کے خلاف ہے، جج نہیں لکھتا، انہیں زبان ہلاتے ایک بہت بڑی بات ہے، زبان ہلاتے پھانسیاں لگ جاتے وہاں، بات سمجھ رہے ہیں؟ جج لکھتا نہیں، آرڈر دیتا، آرڈر ججمنٹ دیتا، نیچے ٹائپسٹ بیٹھے ہوئے رہتے نہیں، ان لوگ ٹک 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 بولتے رہتا، جھٹ 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 لکھتے رہتا، انہیں ٹائپ کرتے رہتا، شارٹ ہینڈ رائٹنگ چلتا رہتی، ان لوگ لکھتے رہتے، ان کے پیچھے خادم خدام بیٹھے ہوئے رہتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اب کا نہیں، یہ صدیوں پرانا دستور ہے، بڑا آدمی لکھتا نہیں لکھواتا ہے، لکھنا بڑے آدمی کی شان کے خلاف ہے۔ کل چلیں گے دلی کو، ملیں گے نریندر مودی صاحب سے، پوچھیں گے بھائی آ گئے آپ 12 سال ہو گئے، کب تک بیٹھنے کا رہا تھا؟ اچھا جان دو بیٹھے، ذرا یہ بتاؤ 12 سال میں کتنے صفحے لکھے، کتنے بکا بھر دیے، کتنے آرڈر پاس کر دیے؟ نریندر مودی صاحب بولیں گے لے کے جاؤ ان لوگوں کو بند کر دو اندر۔ کیوں ایسا کیوں کر رہے؟ بولے بیوقوف وزیر اعظم ہو، صدری میں پین تو رکھتا ہوں، لکھتا نہیں، لکھنا وزیر اعظم کی شان کے خلاف ہے۔
دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی صدر نہیں لکھتا، میزائل چھوڑنے لگا تھا، لکھتا نہیں. یہی بات سمجھ لیں، کیونکہ بڑا آدمی لکھنا بڑے آدمی کی شان کے خلاف ہے. اللہ کی قسم عرب میں بھی یہی دستور تھا. جب پیارے مصطفیٰ تشریف لائے تھے تو قبیلے کا سردار، میرے نبی کے قبیلے کا ہی نہیں، کائنات کے کسی بھی قبیلے کا سردار لکھتا نہیں تھا. یہ ان پڑھ کہنے والے چندی چور مولویوں سے میرا دعویٰ ہے، لیکن عرب کا کوئی قبیلے کا سردار لکھتا ہو تو لا کے بتا دے. عرب کے کسی قبیلے کا کوئی سردار نہیں لکھتا. سردار قبیلے کا لکھنا یہ اس وقت عیب مانا جاتا تھا، سردار کی شان کے خلاف مانا جاتا تھا. اس لیے رب نے کہا میرے مصطفیٰ میں قرآن اتارتا ہوں مگر تم لکھو گے نہیں، کیونکہ لکھنا لوگ عیب سمجھتے ہیں. اس لیے مصطفیٰ تم قرآن بیان کرتے جاؤ، کافی والے وہی لکھنے. یہ دستور وہاں بھی تھا، آج بھی ہے. یہ پرانا دستور ہے، بڑے آدمی کبھی نہیں لکھتے. ارے میرے نبی سے بڑا کائنات میں کون پیدا ہوا؟ میرا نبی تو بڑے بڑوں کا آقا بن کے پیدا ہوا ہے. میرا نبی تو سارے عزت داروں کا داتا بن کے پیدا ہوا ہے، ساری شان و عظمت والوں کا آقا بن کے پیدا ہوا ہے. اس لیے دوستو میرا نبی لکھتا نہیں تھا، کیونکہ لکھنا بڑوں کے لیے عیب تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسئلے کو سمجھ میں آ گئے. انہیں اس کو معلوم نہیں ہے، بولتے ان پڑھے، کیوں کہیں گے اناڑی. ہم کہیں اناڑی ہے، پورا گھامڑ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم اس کو. بولتے حضور لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے. اب دیوانے ہیں جو پوری کائنات کو پڑھانے آ رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اگر انگور میں وہ حضور ان پڑھ تھے تو آخری فارمولا سن لو. اگر حضور ان پڑھ ہے نارے بڑے بھائی تو پھر حضور کا کلمہ کہیں کو پڑھ رہا؟ ان پڑھ کا کلمہ کیسے پڑھتے رہے دیوانے؟ کلمہ تو شان والوں کا، علم والوں کا، عزت والوں کا، عظمت والوں کا، رفعت والوں کا پڑھتے. اور ساری شان، ساری عزت، ساری رفعت علم سے عطا ہوتی ہے. کپڑے پہننے سے کوئی عزت والا نہیں ہوتا. جوتے آپ بیچ رہے ہیں، اتنے جوتے آپ لوگ بیچ دیے، پورے ہندوستان کو جوتے پہنا دیے انگور والے. جوتا پہننے سے کوئی عزت والا نہیں ہوتا. عزت والا تو علم والا ہوتا ہے. نہیں تم تو ایسے ایسے جیکٹاں پہنا دیے، تمہاری جیکٹ پہن لیا تو اس کی شان بڑھ جاتی. بلکہ آپ بول رہے ہیں جیکٹ تو اچھی پہن لیا مگر انگوٹا لگا دیا تو جیکٹ بھی شرماتی. تو پہنا رہے میرے کو. جیکٹ پہننے سے کسی کی عزت نہیں بڑھتی، قلم چلانے سے عزت بڑھتی ہے. علم سے رسپانسبلٹی ہوتی ہے، رسپیکٹ ملتی ہے. علم والا ہے. آج دنیا کلیکٹر کو عزت دے رہی ہے علم کی وجہ سے. آج دنیا آئی ایس آفیسر کی ریسپیکٹ کرتی ہے علم کی وجہ سے. آج دنیا مفتی صاحب کو عزت دیتی ہے علم کی وجہ سے. آج دنیا کسی کو جو ہے امام اعظم کہہ رہی ہے علم کی وجہ سے. دنیا امام بخاری کہہ رہے ہیں علم کی وجہ سے. دنیا غوث اعظم کو مان دیا علم کی وجہ سے. تو سنو دوستو، حضور تو وہ ہے نہ صرف شان والے ہیں، رفعت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، بلکہ جتنوں کو جو جو مرتبہ ملا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. جتنوں کو جو جو عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. تو پھر تو کہہ رہا ہے ان پڑھ ہے، تو پھر ظالم ان پڑھ کا کلمہ کہیں کو پڑھتا؟ تو کسی اور کا کلمہ پڑھ لے. بولے کس کا پڑھوں مولانا؟ بولے کسی علم والے کو. کون ہے مولانا؟ میں سکھا دوں نا. لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ. حصہ ختم، کہانی خلاص. انجینئر کا کلمہ پڑھ، وکیل صاحب کا کلمہ پڑھ، جج صاحب کا پڑھ، کلیکٹر کا پڑھ لے. ہولے ان پڑھ کا کلمہ کیسا پڑھتے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اور ایک فارمولا سن لو. بولو سمجھ میں آنا. پوری خباثت، پوری خلاصت ختم ہو جانا ذہن کے اندر سے. دیکھو دنیا میں جتنے علم والے ہیں
دین کا علم ہے تم کو کیا بولتے مولانا نہیں کیا بولتے سبحان اللہ اور اپنے امبور میں بھی ہے مولانا ہے بازو والے بھی ہے سنیوں سے زیادہ ہے مولانا ویری گڈ مولانا بولتے کہ زکات خود بخود چل کے آ رہی صدقوں کی دکان لگے ہوئی ہے رسیدوں پہ رسیدیں پھٹ رہی مولانا سبحان اللہ میں پوچھا جی حضرت تم آپ کو مولانا کا ایک بار لوگوں کے میں عالم دین ویری گڈ آپ عالم دین ہیں بولے جی میں عالم ویری گڈ آپ کیا زیالوجی پڑھے بایولوجی پڑھے فزکس پڑھے کیمسٹری پڑھے میتھمیٹیشین کیا پڑھے آپ بولے نہ میں زیالوجی پڑھا نہ بایولوجی پڑھا نہ میں نے فزکس پڑھا نہ میں نے کیمسٹری کیا نہ میں نے ایم بی اے کیا نہ میں نے ایروناٹیکل انجینئر ہوں نہ تو میں انجینئرنگ کیا نہ تو میں ایم بی بی ایس کیا پھر کیا تجھے مولانا کہتے ہیں بولے میں قرآن کی تفسیر پڑھا سبحان اللہ احادیث اس کی تشریحات کے ساتھ پڑھا سبحان اللہ میں فقہ پڑھا منطق پڑھا فلسفہ پڑھا ادب پڑھا جس کی وجہ سے مجھے مولانا کہتے ہیں کیونکہ میں عالم ہوں ویری گڈ بولے مولانا آپ تفسیر بھی پڑھے حدیث بھی پڑھے فقہ بھی پڑھے منطق بھی پڑھے عربی ادب پڑھے فلسفہ پڑھے یہ پورے پڑھے کو بازو رکھ دو خالی ایک حدیث پہ بات کریں گے کیا کوئی حدیث پڑھے بغیر مولانا بن سکتا سبحان اللہ بن سکتا حدیث پڑھے بغیر کوئی مفتی بن سکتا حدیث پڑھے بغیر کوئی شیخ الحدیث ہو سکتا حدیث پڑھے بغیر کوئی مفکر اسلام ہو سکتا حدیث پڑھے بغیر کوئی جو ہے کسی خانقاہ کا پیر ہو سکتا حدیث پڑھے بغیر کوئی جامعہ کا جو ہے شیخ ہو سکتا نہیں ہو سکتا حدیث کا پڑھنا عالم ہونے کے لیے لازم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پڑھ کے آپ بنے عالم علم والے سبحان اللہ حدیث پڑھے میں پوچھا مولانا آپ کو عالم بولا جا رہا ہے علامہ بولا جا رہا ہے مفتی صاحب بولا جا رہا ہے شیخ الحدیث بولا جا رہا ہے مفکر اسلام امیر ملت اسلامیہ امیر شریعت بولا جا رہا ہے کیونکہ آپ عالم ہیں اور آپ نے پڑھا حدیث میں بولا مولانا یہ حدیث بولتے کس کو وائٹ ٹو بی نوٹڈ بات سمجھ میں آئی حدیث بولتے کس کو تو سنو میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے جو کہہ دیا وہ حدیث میرا نبی اف کہہ دے تو اف حدیث میرا نبی بیٹھ کہہ دے تو بیٹھ کہنا حدیث میرا نبی جو کچھ فرما دے وہ حدیث یہ حدیث کی پہلی قسم ہوگی دوسری قسم کیا ہے میرا نبی جو کرے فعل جو کام کرے جو حرکت کرے وہ حدیث میرے نبی کا کہنا حدیث میرے نبی کا کرنا حدیث اور تیسرا کیا ہے تیسری قسم میرے نبی کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا حضور خاموش رہے حضور کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا وہ عمل حدیث حضور کی خاموشی کو کہتے ہیں سکوت حضور کا قول حدیث حضور کا فعل حدیث حضور کا سکوت حدیث حضور کا کہنا حدیث حضور کا کرنا حدیث حضور کا خاموش رہنا تو میں بولا وہ 1400 سال میں جو کہہ دیے جو کر دیے جس پر خاموش ہو گئے 1400 سال کے بعد مدرسے میں بیٹھ کے آپ پڑھے آپ ہو گئے عالم جو نبی کا قول پڑھ کے تو عالم بن رہا جو نبی کا قول پڑھ کے تو عالم ہو رہا نبی کا فعل پڑھ کے تو عالم ہوا نبی کا سکوت پڑھ کے تو عالم ہوا ارے ظالم جس کا قول پڑھ کے تو عالم ہو پھر وہ قول والا انپڑھ کیسے ہو سکتا ہے یہی بات سمجھ لیں اور ایک مثال سن لو اب اپنے پاس یہاں جلسے میں امور میں پٹھا ہے بولے کیا ہے الحمدللہ پی ایچ ڈی ہے ویری گڈ
नाम के साथ डॉक्टर लिखते हो, अल्हम्दुलिल्लाह PhD कंप्लीट, नाम के साथ डॉक्टर, वेरी गुड। किसके पास आपने अपने थीसिस को कंप्लीट किया? बोले वो एक अनपढ़ है जाहिल, उसके पास किया। अनपढ़ के पास पढ़ के तू PhD कैसे कंप्लीट कर सकता? हो सकता नहीं, बोलो जी। नहीं, जितने कायनात में आलिम बने हैं, इल्म वालों का नहीं बने, जाहिलों का कोई प्रोफेसर नहीं बना, पांडव पे बैठ के कोई भी डॉक्टर नहीं बना। बेशक अंगूर में है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा दूर के देख रहे है क्या? नहीं, लेदर की फैक्ट्री में बैठ के कोई भी इंजीनियर नहीं बनता, जूतों की दुकान लगा के जूतों की दुकान पे बैठ के बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूं। कितना खतरनाक है, बात समझ में आ रही है? इल्म वालों की सोहबत में बैठ के इल्म वाले बनते हैं। तो सुनो, अनपढ़ की हदीस पढ़ के कोई इमाम आजम नहीं हो सकता, कोई गौसे आजम नहीं हो सकता, कोई महबूब इलाही नहीं हो सकता, कोई इमाम बुखारी नहीं हो सकता, कोई इमाम शाफी नहीं हो सकता। और जालिम तो खुद अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखता है। तो सुन, अनपढ़ की हदीस पढ़ के तू मुफ्ती कैसे हो सकता? मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम, हुलूबाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। खुदारा मोमिनो, ईमान को संभालो। ये फिक्रों का दौर, ये इंतशार का दौर, ये बदअखलाकी का दौर, ये जलालत का दौर, ये शरारत का दौर, ऐसे दौर में दाढ़ियां देखकर, टोपियां देखकर, पेशानी पे घटने देखकर दीनदारी का इंतखाब नहीं किया जा सकता। दीनदारी देखना हो तो पेशानी, टोपी, दाढ़ी, कुर्ता पैजामा मत देखो, दिल में इससे मुस्तफा नहीं बने हो देखो। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, अरे रिसालत। सुभान अल्लाह, बात समझ में आई? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उम्मी, बोले हुजूर का एक लफ्ज, हुजूर का एक लक़ब है उम्मी। उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है, उम्मी का माना है ऐसी जात जिसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है। और उम्मी ऐसी जात को कहते हैं जिसका कोई उस्ताद दुनिया में ना हो, सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, बस अब आखिरी बात सुन लो, बात खत्म करता हूँ, क्योंकि पहली मर्तबा अंबुर वाले 2:30 बजे तक जाग रहे हैं और मुझे मालूम है कल पीर है और बहुत जबरदस्त गिराक आने वाला है। सबको अपनी अपनी दुकान खोलना है, लेकर का सामान कह रहा है सेठ जल्दी जाओ, सो जाओ, सुबह में मैं निकलने वाला हूं। नहीं, तुम टेंशन मत लो, 2:30 बज रहे, 4 बजे से पहले कैसा भी तुम आपको छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। तो ना चुप बोलो, जल्दी छोड़ो, टेंशन ना करो, बीच में से उठ के चल जाएंगे कहीं। लास्ट फार्मूला सुन लेके जो इंशाअल्लाह। देखो, अल्लाह अपने महबूबों से मोहब्बत करता है। महबूबों से जोर से बोलो, मोहब्बत करता है। इसकी एक मिसाल दे देता हूं, दलील दे देता हूं, मिसाल नहीं दलील देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। कुरान किसकी किताब है? सुभान अल्लाह। पक्का अल्लाह की है ना? इस पे तो 73 फिरकों में किसी को भी झगड़ा नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। 6666 आयत है। कितने हैं? 6666 आयतें, मगर उसमें से 500 आयतें कुरान में ऐसी हैं जो अहकाम के लिए नाज़िल हुई, जिसमें फराइज और वाजिबात का, नमाज, रोजा, ज़कात, हज के इबादात के तज़किरा आया है, जिक्र आया है, उसके लिए नाज़िल हुई है 500 आयतें। कितनी? 500। अहकाम पर कितनी आयतें नाज़िल हुई? 500। अब बची कितनी? 6166। 6166। इनका ताल्लुक अहकाम से नहीं है, नहीं, 6666 में से 500 अहकाम वाली है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज के अहकाम पूरे 500 आयतों में आ गए। अब बचे कितने? 6166।
اب یہ 6166 آیتوں میں ہے کیا؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کبھی قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا کیا ہے. یہ 6166 کو آپ مطالعہ کرو، اس میں 1 2 20 25 نہیں، سینکڑوں ہزاروں آیتیں دیکھو. کبھی حضرت آدم کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں حضرت نوح کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت عزیر کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت یوسف کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہے، کہیں حضرت زکریا کا تذکرہ ہے. ارے سب ہو جائے تو سب سے زیادہ آمنہ کے لال محمد کلام خدا کا ہے، مگر تذکرہ محبوبوں کا ہو رہا ہے. اچھا یہ مت سمجھو کہ صرف جو ہے نبیوں کا تذکرہ نہیں، حضرت خضر کا تذکرہ قرآن میں ہے. خضر کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے. حضرت لقمان کا تذکرہ قرآن میں ہے. حضرت لقمان کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے. آصف بن برقیہ کا تذکرہ قرآن میں ہے. آصف بن برقیہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے. حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں ہے. حضرت مریم کون ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے. حضرت عمران کا تذکرہ قرآن میں ہے. بلکہ آلی عمران کہے گے ان کے بچوں کے نام سے سورت اتاری گئی. یہ حضرت عمران کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہے. ارے ہم تو یہ ہے ولی جس غار میں بیٹھے اس غار کا تذکرہ قرآن میں ہے. ولی کے در پہ جو کتا بیٹھا ہے اس کتے کا تذکرہ کیا ہے؟ اولیاء کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، نبیوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. سورہ ابراہیم کہہ کے پیغمبر کے نام سے سورت اتاری ہے. سورہ ابراہیم قرآن میں ہے. سورہ محمد قرآن میں ہے. نبیوں کے نام سے سورت ہے. تو خدا کی قسم وہیں پر غور کر کے دیکھو. سورہ لقمان ولی کے نام سے سورت. سورہ مریم ولیہ کے نام سے سورت. ولی جس جگہ آرام کیے 309 سال آرام کیے اس غار کے نام سے سورہ کہف سورت. میرے دوستو خدا خدا ہو کر جب محبوبوں کے نام پہ قرآن، محبوبوں کا تذکرہ قرآن میں اتار رہا ہے، محبوبوں کے نام سے سورتیں اتار رہا ہے، ولیوں کے نام سے سورتیں اتار رہا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو ان کے ناموں کا ذکر نہ کریں، جو ان کا تذکرہ نہ کریں، ان کی عظمت بیان نہ کریں، ان کی رشتیں بیان نہ کریں. ہم نے اتنی حماقت کیسی ہو گئی. سنو دوستو، اللہ کے محبوبوں چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ کرنا یہ کسی مرشد یا استاذ کا طریقہ نہیں. اللہ کی قسم یہ اللہ کی سنت ہے. یہ رب ذوالجلال کا طریقہ ہے. اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے جڑ کے رہو، اللہ والوں کی عقیدتوں کو دل میں بٹھاؤ. چاہے وہ اللہ والے پیغمبروں میں سے ہو، چاہے وہ اللہ والے اولیاء اللہ میں سے ہو، ان کی محبتوں کو دل میں بٹھاؤ، دلوں کو اپنے لیے جگہ بناؤ. بس اب آخری بات سن لو مسلمانوں. آج کے جو حالات ہمارے ہندوستان کے چل رہے ہیں اس کے پیش نظر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آج کے دور میں زندگی کیسا گزارنا ہے ایک اسلوب جو قرآن و حدیث سے سیرت و کردار مصطفیٰ سے ملا ہے وہ پیش کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. ہر جگہ اب حالات ٹینشن 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 24 گھنٹے مسلمان ایسا مسلمان ویسا مسلمان یہ مسلمان وہ مسلمان یہ تھا مسلمان وہ تھا. کیا میاں بھائی کی شان ہے؟ کروڑوں کروڑوں روپے لگا کے نیوز چینل، اور نیوز چینلوں پہ کوئی ڈرامہ بھی نہیں، فلم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اونلی میاں بھائی. سبحان اللہ. اس کے بعد بھی میاں بھائی کی عزت ختم ہونے کو تیاری نہیں ہے. سبحان اللہ. نہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. کروڑوں کروڑوں روپے لگانے کے بعد بھی میاں بھائی الحمدللہ.
مسجدوں کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے, درگاہوں کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے, اللہ یا ملا کوئی بھی جا رہا, وہ تھا یا یہ تھا وہاں ویسا تھا ویسا, مسلمان ٹینشن میں آ رہا ہے, اللہ اکبر کیا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. 1400 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا, اب کیا ہوتا. اور اسلام ہمیشہ چیلنجز کے بیچ بچ رہا, اور اسلام کو جتنا ستایا گیا اسلام اتنا نکھر کے پیش ہوا لوگوں کے ساتھ. اور اسلام کی شان ہی ہے, اسلام 1400 سال سے ظلم کے بیچ میں پلا. اب ہمارے پاس اسلام کبھی ایسا نہیں چلا. اسلام ہمیشہ ٹینشن والوں کے ساتھ ہی چلا. دیکھو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں, بات سمجھ میں آتی. کھانا کہے پہ پکتا, چولہے پہ کیسا پکتا ہے, گیس پہ پکتا. خطرناک لوگ ہیں بھائی, میرے کو جو معلوم ہے میں بولتا ہوں, دیکھو میں تو جتنا کھانا آگ پہ پکتا, چولہے پہ کیسا پکتا سمجھ میں نہیں آنا. چولہے کو آگ چولہے پہ رکھے تو پک جاتا ہے. ایک جگہ بولے گیس پہ پکتا ہے, خطرناک ہے گیس آگ ہونا ضروری ہے. سنا ہے کھانا کہتے پکتا, آگ پہ پکتا. نیچے آگ لگی تو میاں بھائی کی ڈش تیار ہوتی. اسلام بھی ایسی ہے, اس کو جتنا ستائے نہیں اتنا نکھر کے آتا, اور اتنا نکھر کے آتا ستانے والوں کے گھر میں گھس کے اپنا کلمہ پڑھ کے نکل جاتا. اسلام کی خاص بات ہے جتنا. اب دیکھو امریکہ ایک دور میں امریکہ اسلام کے خلاف اتنی مہم چلایا. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد امریکہ میں, سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد امریکہ میں. آپ انٹرنیٹ پہ جاتے, آپ لوگ کیا دیتے ہیں, وہ ہیروئن وہ ہیرو سے طلاق لے لی. آپ لوگ کا عجیب و غریب مینٹالٹی, یہ میاں بیا خطرناک ہے. انہوں ایسا کر دیتے, وہ چھکا مارا کرتے, پیسے کھا گیا, اس میں کیا. مگر آپ کو انٹرنیٹ کی ایک نیوز میں یہ بھی اور بتا دوں, انٹرنیٹ یہ بھی ایک نالج دیتا ہے. فلسطین میں غازہ میں جتنے لوگ 2024 میں شہید ہوئے, جتنے لوگ شہید ہوئے, اس کے 2 حصے زیادہ لوگ جرمن میں, فرانس میں, امریکہ میں, لندن میں, آسٹریلیا میں, دنیا کی انگلش کنٹریز میں, اس سے 2 گنا زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان. اسلام کی مزاج الگ ہے بھائی. 1400 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا, اور اللہ کی قسم ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ بولے سدارے میں کچھ تو بھی کر دیتے, کچھ بھی نہیں کرنا بابا. آپ گھر میں کچھ نہیں کر سکے, باہر کیا کرتے آپ, کچھ بھی نہیں کرنا. آپ جیوشانی کی باتیں نہیں کرنا. آپ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. 1400 سال سے اسلام کو اللہ سنبھالا, قیامت تک بھی اللہ سنبھالی گا. آپ کیا کرنا, آپ نہ بم کی ضرورت ہے آپ کو, نہ تلوار کی ضرورت ہے, نہ آپ کو جو بلڈوزر کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہے آپ کردار مصطفیٰ کو اپنا لینا. آپ نبی کے دیے ہوئے اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا. یہ دور لڑنے کا دور نہیں ہے, اپنا کردار دکھانے کا دور ہے. اب مارم توڑی کرنے کا دور نہیں ہے, ظلم زیادتی کرنے کا دور نہیں ہے, اخلاق حسنہ کو اپنانے کا دور ہے. ہاں چلو 1400 سال پہلے چلتے ہیں. مکی زندگی میں کیا کیا ظلم نہیں ہوا رسول اللہ پہ, کیا کیا ظلم نہیں ہوا. آپ کے اوپر ہمارے اوپر کچھ بھی پھٹی گوڑی کا بھی ظلم نہیں ہے. حضور کی مکی زندگی اٹھا کے دیکھو, کیا کیا ظلم نہیں ہوا رسول اللہ پہ. محاصرہ کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, محاصرہ کر دیا گیا تھا. حضور کے ایک دور ایسا بھی آیا کہ حضور کے ساتھ رہنے والے صحابہ
جھاڑوں کے کچے پتے توڑ کے کھا کے زندگی گزارے حضور کی موجودگی میں. اتنا سخت ترین دور آیا مگر ایسے دور میں حضور نے اپنی امت کو تلوار اٹھانا نہیں سکھایا. ایسے دور میں حضور جو ہے تیر چلانا نہیں بتائے امت کو, کیا بتائے؟ اخلاق حسنہ سکھائے. کیا سکھائے حضور؟ زور سے بولو, زور سے بولو, اخلاق حسنہ. اسی مکی دور کا ایک واقعہ سن رہا, ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, شرارتوں ضلالتوں کے بازار گھروں میں, تکلیفوں اور اذیتوں کے انبار توڑے جا رہے ہیں رسول اللہ پر اور آپ کے صحابہ پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, کعبہ معظمہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر عظمت رسول, حقانیت, اعلاء دین پہنچانے لگے. تقریر کیے, خطاب کیے. کائنات کے پہلے مقرر کا نام حضرت ابو بکر صدیق جو عظمت رسول پر خطاب کیے, شان اسلام پر خطاب کیے, حقانیت پر خطاب کیے, وحدہ لا شریک کی طرف دعوت کی ہے دنیا کو. تو دنیا والے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ٹوٹ پڑے, اتنا ٹوٹ پڑے, کوئی تلوار سے, کوئی لڑکی سے, کوئی بچی سے, کوئی چاقو سے, کوئی چمڑے سے. حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پر 700 زخم تھے, 700 زخم, جس میں اقدس سے خون نکل کے مکے کے صحن میں مطاف کی جگہ نہ طواف ہوتا ہے, وہ جگہ پہ پورا پھیل گیا تھا خون. حضرت ابو بکر کے جسم سے خون نکل کے پھیل گیا تھا پورا حصہ. مارنے والے مارتے مارتے ہوئے یہ یقین ہو گیا کہ ابو بکر کی جان نکل گئی, روح نکل گئی, ابو بکر کا انتقال ہو گیا. یہ کہہ کر سوچ کے چھوڑ کے چلے گئے. حضرت ابو بکر کی والدہ کو خبر ہوئی کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا سا ہوا, انہوں نے اسلام کی عظمت پہ خطاب کیا, ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا. تو ان کی والدہ دوڑی 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 بھاگی بھاگی آئی, حضرت ابو بکر کو اٹھائی, اپنے کندھوں پہ ڈالی, ڈال کے جو ہے گھر کو لے گئی. لے جا کے حضرت ابو بکر کو مرہم پٹی کرتے رہی. 3 دن تک حضرت ابو بکر بے ہوش تھے. 3 دن کے بعد ہوش آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہوش آیا, لب ہل رہے تھے, لب بالکل ایسے خالی ہل رہے تھے, ہونٹ ہل رہے تھے. آپ کی والدہ محترمہ نے سوچا کہ شاید میرا بیٹا 3 دن کے بعد ہوش میں پانی مانگ رہا ہوگا, دوا مانگ رہا ہوگا. ہونٹوں کی خرید جب کان لے گئی تو حضرت ابو بکر کہہ رہے, ماں ذرا بتا میرے نبی کی طبیعت کیسی ہے. تو ماں کہنے لگی, بیٹا اس محمد کی محبت میں تیرا یہ حال ہو گیا, تیرا جسم پورا زخموں سے چور ہو گیا, لوگ سمجھ رہے کہ تو مر گیا. ان کی محبت میں تیرا یہ حال ہوا, مکے والے تیرے پورے دشمن ہو گئے. ایسے حال میں بھی تو یہ پوچھ رہا ہے کہ محمد کی شان خیریت کیسی ہے. تو بولے, ماں تو سب چھوڑ, مجھے اٹھا اور میرے نبی کے پاس لے چل. ضد کرنے لگے, نبی کے پاس لے چل. ماں کہہ رہی, بیٹے دوا کھا لے. نہیں ماں, مجھے پہلے میرے نبی کے پاس لے چل. بیٹے پانی پی لے. نہیں ماں, پہلے نبی کے پاس لے چل. حضرت ام جمیل آئی, حضرت عمر کی بہن, وہ اور حضرت ابو بکر کی والدہ, دونوں ایسے کندھوں پہ ہاتھ ڈالے. حضرت ابو بکر قدم نہیں اٹھا سک رہے تھے, ایسے زمین پہ پیر لڑ رہے ہیں. اس حال میں حضور کے پاس لے آئے. رسول اللہ حضرت ابو بکر کو لیے اپنے سینے سے لگائے, رونے لگے. حضور اپنے اس یار غار, یار مزار کے لیے حضور رونے لگے. روتے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ابو بکر کیوں تم نے یہ خطاب کیا؟ ٹھہر جاتے, ابھی اور کچھ لوگ ہمارے اضافہ ہوتے تب یہ کام کرتے. ابو بکر تم نے اتنا جلدی کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر, یا رسول اللہ آپ کی عظمت بیان کرے بغیر مجھے ٹھہرا نہ جا رہا, حق بیانی کو بیان کرے بغیر مجھے رہا نہ جا رہا تھا. یا رسول اللہ, اس لیے میں نے میرے آقا کی شان کو بیان کر دیا, دین کی حقانیت کو بیان کر دیا, میرے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دے دیا. حضور خوش ہوئے, پھر حضور رونے لگے اور ان کو سینے سے لگا لیے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ابو بکر کیا چاہتے ہو؟ کہا, یا رسول اللہ بس اتنا کر دیجئے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے. حضور ایسے ہاتھ اٹھایا, اللہ ابو بکر کی ماں کو ایمان دے دے.
خدا کی قسم وہ جملے ختم نہیں ہوئے، ہاتھ نیچے نہیں آئے، ماں چلا اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا سخت ترین دور ہے مکے کا، یار غار کی جان جا رہی ہے، ظلم کی انتہا، ذلالت و شرارت کے بازار کا آؤ کردار مصطفیٰ کو دیکھو۔ ایسے سچویشن میں ایک منظر بتایا خالی آپ کو، ایسا روزانہ ہو رہا ہے، ایسے سچویشن میں کیا کردار تھا میرے مصطفیٰ کا۔ آج ضرورت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کردار کو اپنانے کی۔ کیا کردار تھا میرے نبی کا؟ ایک بڑھیا مکے میں اپنے گھر کا پورا سامان کپڑے میں باندھ لی، باندھ کے آ گئی دروازے کے باہر، کمر سے چھپی ہوئی، ہاتھ میں لکڑی پکڑی ہوئی، انتہائی نحیف کمزور بڑھیا، آواز دے رہی ہے کوئی نوجوان جو میرا یہ سامان اٹھایا شہر مکہ کے باہر تک پہنچا دے، ہے کوئی نوجوان، ہے کوئی نوجوان، آواز دے رہا، سارے نوجوان سامنے سے گزرے، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ ایک نوجوان آئے، بولے مائی کیا بات ہے؟ بولے بیٹا میں شہر مکہ کے باہر جا رہی ہوں، میرا یہ سامان ہے مکے کے باہر پہنچا دے، جو چاہے معاوضہ مانگ لے دے دوں گی۔ تو وہ نوجوان گھر میں گئے، بڑھیا کا سامان کندھے پہ اٹھا لیے، بولے مائی چل کہاں چل رہا؟ وہ کمر کی جھکی، ضعیف نحیف کمزور بڑھیا، چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کے چل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے قدم، اور یہ جوان ہے، پورا بوجھ سینے پہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے، آہستہ 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 اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے پوچھا مائی یہ وہ مکہ ہے؟ دنیا کے سارے لوگ اس شہر کو مقدس جانتے ہیں، یہاں آنا یا رہنا پسند کرتے ہیں، اور تو ہے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے؟ تو کہا بیٹے کیا تو نہیں جانتا اس شہر میں محمد نام کا نوجوان رہتا ہے؟ بولے ہاں مائی جانتا ہوں، محمد کو جانتا ہوں۔ بولے سن بیٹا میں اس سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، ایسی نفرت ہے۔ دیکھو آج بھی یہی نفرت کا بازار چل رہا، ٹینشن نہ لینا تمہارا، کرنے دو جی نفرت، تم ٹینشن مت لو، تم جذبات میں نہیں آنا، تم بھڑکنا نہیں۔ آخر الصلاۃ والسلام کا زمانہ، وہ بڑھیا کہنے لگی میں محمد سے بچنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو کہا مائی تو محمد کو کیوں، محمد کی خاطر یہ مکہ کیوں چھوڑ رہی ہے؟ بولے بیٹا میں نے سنا ہے وہ محمد کی صورت ایسی ہے اور اس کے اخلاق ایسے ہیں، جو اس کو دیکھتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی ہو جاؤں۔ مجھے میرے باپ دادا کا مذہب بہت پسند ہے، میں اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتی ہوں، اس لیے محمد سے بچنے کے لیے یہ مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ اس نوجوان نے پوچھا اے مائی بتا محمد کے بارے میں تو اور کیا جانتی ہے؟ بس اتنا پوچھ رہا تھا، ایل فیل کرنے لگی، غیر غلط باتیں کرنے لگی، تو محمد اسلام کے بازار گرم کرنے لگی، بولتی بولتی برائیاں کرتی کرتی مکہ کا ختم ہو گیا۔ مکے کے باہر اس کا گھر بھی آ گیا۔ بولے بیٹا یا میرا سامان رکھ دے، میرا گھر آ گیا۔ اے بابو تو بولے بیٹے میرا سامان رکھ دے، رکھ دیے۔ اب وہ نوجوان جانے لگے، نوجوان جانے لگے تو بڑھیا نے کہا بیٹے معاوضہ تو لے دے۔ اجی میں جاؤں نہیں بولا، ہو گاؤں والے میں دوسری لینگویج میں بولا نہیں، غلط سمجھ جاتا۔ یہ فین کو بھی وجہ آتا نا، چپ چپ پلٹ جا رہا ہے۔ تو مسئلہ تو سمجھا، تو بولے بیٹے میرا سامان رکھ دے۔ وہ نوجوان سامان رکھ دیے، جانے لگے۔ تو بولے بیٹا اتنی دور سے سامان اٹھا کر آیا، معاوضہ لے لے۔ کہا مائی مجھے معاوضہ نہیں چاہیے، میں تیری خدمت کر دیا، مجھے معاوضہ نہیں چاہیے۔ بولے بیٹا معاوضہ لے لے۔ بولے مائی نہیں چاہیے۔ کون ہے اتنے اخلاق والا، اتنے اعلیٰ کردار والا، اتنی دور سے سامان اٹھا کے لایا، کہتا ہے معاوضہ نہیں چاہیے؟
بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ بولے مائی میرے نام سے تجھے کیا مطلب، تیرا کام ہو گیا، بس مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے۔ بولے بیٹے تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ مجھ سے تجھے کیا غرض، تیرا کام ہو گیا، چھوڑ دے۔ بولے بیٹے تو جس رب کی عبادت کرتا ہے اس رب کا واسطہ بتا تیرا نام کیا ہے۔ جب رب کا واسطہ دیے تو کہنے لگے نوجوان مائی جب سے تو جس محمد کو برا کہہ رہی ہے نا میں وہی محمد ہی کو رب چن رہا ہوں۔ صدقے جاؤ یار، یہ برائیاں سن کے بھی لوگوں کے لیے خیر کی بات کرتے تھے، رحم کی بات کرتے تھے۔ بولے بیٹے میں جب سے تیری برائی کر رہا ہوں تو میرا سامان اٹھا کے پھر رہا ہے۔ بولے مائی جو تو کر رہی تھی وہ تیرا کردار تھا، جو میں کر رہا تھا وہ محمد کیا تھا، وہ میرا کردار۔ مسلمانوں یہ ہے مسلمان۔ لڑنا اپنا کام نہیں ہے جی، اپن لڑنے کو پیدا نہیں ہوئے، جھگڑے کرنے پیدا نہیں ہوئے، گالیاں دینے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ بولے اس کو کرنے دو جی، اس کو کرنے دو کہ اس کا کردار ہے۔ اللہ کی قسم ہم جو اخلاق اپنائیں گے نا یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم ظلم کرنے پیدا نہیں ہوئے۔ مومن مسلمان ظلم کرنے والے کا نام نہیں ہے، مومن مسلمان لڑنے والے کا نام نہیں ہے، مومن مسلمان جھگڑالوں کا نام نہیں ہے، مومن مسلمان اخلاق کا نام ہے، کردار کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے، تہذیب کا نام ہے، تمدن کا نام ہے، محبت کا نام ہے، درگزری کا نام ہے، عفو کا نام ہے۔ کرنے دو اس کو جو وہ سیکھا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے مصطفیٰ نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم نبی والے ہیں اس لیے پیارے مصطفیٰ کا کردار اپنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اخلاق ایسے اخلاق پیش کرو انہیں سوچنے پہ مجبور ہونا۔ 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے غلاموں کا یہ حال ہے تو اخلاق دینے والے کلمہ پڑھانے والے مصطفیٰ کا عالم کیا۔ اچھے بنو میرے بھائی، اخلاق والے بنو، اخلاق والے بنو۔ گھروں میں بھی اخلاق، بیویوں سے اخلاق نہیں۔ اس میں سے کئی ڈینجر پٹھے بڑے بڑے رکھ کے آگے بیٹھا ہوا ہے جلسے میں۔ ہاں کئی لوگ مار کے آگے بیٹھے ہیں یہاں پہ، بھائی کو گالی دے کے آگے بیٹھے ہیں، بہن کے ساتھ لڑ کے آگے بیٹھے، اماں سے رشتوں توڑنے، بابا سے بات چیت بند ہے، 3 دن سے بات نہیں کرا، 3 مہینے سے بات نہیں کرا، بیٹا اماں کے گھر میں۔ یہ مسلمان، مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ رشتے توڑنے والا مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا، مسلمان بد کردار نہیں ہوتا، مسلمان ظالم نہیں ہوتا، مسلمان شریر بد خصلت بد مزاج نہیں ہوتا۔ مسلمان تو محبت والا ہوتا ہے، مسلمان تو ایک دوسرے کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، احترام نہیں احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں اچھے اخلاق والے بنو۔ کوئی آپ کو غیر مسلم دکھ جائے نا اس کے سامنے آپ ایسا کردار پیش کرنا انہیں آپ کو ماننے پہ مجبور ہو جانا، ماننا ہے آپ کو واقعی بھائی مسلمان ایسا ہوتا ہے، یہ پیش کرنا آپ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں جو ہمارے پٹھے اتنے خطرناک ہے، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، اس کو گھما کے چھوڑ دے رہے، اس کو ہتھیلی میں جنت دکھا دے رہے، پٹھے ہمارے انہیں پریشان اتنے خطرناک ہے کیا بھائی نا، ایسا کردار نہیں اپنائیں گے آپ نبی کے غلام ہیں، آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، آپ کو ویسے ہی زندگی گزارنا پڑے گا جیسے پیارے مصطفیٰ نے زندگی گزارنا سکھایا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق اپنے کردار کے ذریعے اپنے نبی کا تعارف کراؤ، اپنے دین کا تعارف کراؤ، اپنی تعلیمات کا تعارف کراؤ، اپنی انسانیت کا تعارف کراؤ، دنیا کو یہ ماننے پہ مجبور کر دو ان سے اچھے انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔